کل میں نے لیلۃ القدر کے والے سے بات کی تھی. اب یہ حصہ رہ گیا کہ لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. اس میں بہت سارے اقوال ہیں، ہمارے اکابر کے، سلف صالحین کے بہت سارے معمولات ہیں. وہ جس کو جس چیز سے زیادہ شغف ہوتا ہے، زیادہ دل لگتا ہے تو اس کو وہ کر لیتے ہیں. بعض لوگ ایسا ان کو تلاوت سے بہت زیادہ وہ ہے تو وہ تلاوت ہی میں زیادہ صرف کرتے ہیں. بعض لوگ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پوری رات نماز میں کھڑے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کو سجدہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت پسند ہوتا ہے، وہ گھنٹوں گھنٹوں سجدے میں پڑے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. تو اس کا تعلق تو اس کے ساتھ ہے کہ آپ کا اپنا طبعی رجحان کس طرف ہے تو اس کو کر لینا چاہیے. زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس رات میں مختلف متنوع عبادات کرنی چاہیے. نماز بھی پڑھنی چاہیے، طویل سجدہ بھی کرنا چاہیے، تلاوت بھی خوب اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں تو قرآن نازل ہوا تھا. تو قرآن کی جو برکت رمضان میں، آخری عشرے میں اور لیلۃ القدر میں حاصل ہو سکتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں حاصل. اسی طریقے سے کچھ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور صدقہ خیرات میں سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار، جو اپنے رشتہ دار ہوں، یتیم ہو، مساکین ہو، ضرورت مند ہوں، مجبور ہوں، سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے، پڑوسی، اس کے بعد پھر آگے دوسرے. تو انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. ہر آدمی کے وسعت کی لحاظ سے مختلف ہے. اسی طریقے سے کوئی ناراض ہے، خود اس کے پاس جا کر میسیج کر کے، فون کر کے اس سے معافی مانگ لیں. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہوگی، کیونکہ جن لوگوں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، وہ لیلۃ القدر ہو یا لیلۃ البراءہ ہو یا جمعرات اور پیر کے روزے کے دن ہو یا اور جو مواقع ہوتے ہیں بخشش کے، تو جب ان لوگوں کی فائلیں اللہ کے دربار میں آتی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو ابھی رہنے دو. آپس کے جھگڑے نمٹانا اس کی بہت اہمیت ہے. تو کسی کو فون کر کے، کسی کے پاس جا کر اس سے معذرت کر لیں. کوئی ایسا ہے جو آپ سے معذرت چاہ رہا ہے، آپ معاف نہیں کریں، اس کو معاف کر دیں، معافی مانگ بھی لیں اور معافی دے بھی دیں. ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. جو آدمی معافی مانگتا ہے اپنی غلطی پر یا لوگوں کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. تو معاف کرنے سے اور معافی مانگنے سے عزت میں کمی نہیں آتی. ہمارا ایک خبط ہے دماغ میں کہ ایسا ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا اس سے. عزت اسی میں کہ آدمی اپنی غلطی مان لے اور دوسرے سے معذرت کر لے یا اس کو معافی دے دے. اور بعض دفعہ ہم اتنے اٹ جاتے ہیں، لوگوں کو معاف نہیں کرتے. یہ سوچیں کہ ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا تو. اسی طریقے سے اس رات میں صلہ رحمی کا بھی کچھ اہتمام کر لینا چاہیے. اگر سمجھتے ہیں کافی مدت ہوگی کسی سے بات چیت نہیں ہوئی، وہ رشتہ دار جن کی صلہ رحمی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مختلف درجات ہیں، تو الاہم فالاہم، ان کو فون کر لیں، خیریت معلوم کر لیں، کوئی گفٹ، کوئی تحفہ وغیرہ بھیج دیں، تو یہ بھی ایک صلہ رحمی ان کے لیے ہو جائے گی. کچھ معمولات پڑھنے چاہیے، کچھ اذکار، اس میں لا الہ الا اللہ، اس پر تو کافی بات ہوئی ہے پہلے کہ لا الہ الا اللہ کے کتنے فضائل ہیں، کیا اس کی اہمیت ہے. زندگی میں ایمان لانے کے بعد پھر ایمان پر استقامت کے لیے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں. پھر موت کے وقت میں وحشت نہ ہو، کلمہ نصیب ہو، زبان پہ اللہ کا نام جاری ہو جائے تو کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. اور جب قبر میں لوگ دفنائیں تو وہاں بھی وحشت نہ ہو، خوف نہ ہو. اور پھر قبر سے جب اٹھیں تو وہاں وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، حشر کے دن بھی گھبراہٹ نہ ہو. اور وہاں جب جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں لا الہ الا اللہ کی برکت سے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہوں کے انبار ہوں گے اور ایک پرچہ، چھوٹا سا پرچہ، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، وہ بھی کلمہ طیبہ سے ملے گی. تو اتنی ساری چیزوں کو سوچ کر لا الہ الا اللہ جتنے پڑھ سکیں، 1 تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح، بہت زیادہ 4 الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ. کتنی دیر لگتی ہے. اسی طریقے سے استغفار، اس کا اہتمام کر رہے ہیں. اور جب استغفار پڑھیں تو ایک ہوتا ہے استغفار پڑھنا اور ایک استغفار کرنا. استغفار کرنا چاہیے. اس منہ سے استغفار کر رہے ہیں، اس نیت سے کریں کہ یا اللہ میرے منہ سے جتنی بھی غلط باتیں نکلی ہیں، جتنے میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، جتنے میں نے گناہ کی ہیں زبان سے، یا اللہ اسے معاف فرما، میں اس کی توبہ کرتا ہوں. اور صرف زبان سے کہنے والے، بولنے والے گناہ نہیں،
لوگ شراب بھی پیتے ہیں، لوگ غلط چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں، سب چیزوں کی نیت کر لیں، آنکھوں کی نیت کر لیں کہ آنکھوں سے جو میں نے گناہ کیے ہیں، جو میں نے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور اتنی بڑی بڑی جگہوں میں جو میں نے غلط چیزیں دیکھی ہیں یا دیکھنے کے بعد اس کے اوپر میں نے عمل کیا ہے، تو ان کی معافی مانگ لیں۔ کانوں کے جتنے گناہ ہیں ان سے معافی مانگ، اس کی نیت کر لیں۔ سوچنا ہی ہے نا آپ کو، تو جتنی چیزیں سنتے ہیں، غیبتیں سنتے ہیں اور گڑبڑیں سنتے ہیں، ان کی نیت کر لیں۔ ہاتھوں سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، پہلے تو غیبت زبان سے ہوتی تھی نا، اب ہاتھ سے رولنگ کرتے ہیں جو اس پہ جاتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ، تو بٹن دبا کر کلک کر کے اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس پہ لعنت لکھ رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو پہلے تکلیف پہنچانے کا زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ کسی کو برا بھلا کہنا ہو تو منہ سے، اب تو ہاتھ سے بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہاتھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے، پیروں سے جتنے گناہ ہوئے، پھر جتنے بھی انسان کے اور اعضاء ہیں اس میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو استغفار میں اس کے بھی، اور مجموعی طور پہ 5 شعبے ہیں۔ ایک عقائد کا شعبہ ہے، ایمانیات کا، یا اللہ ایمانیات میں جو کچھ مجھ سے غلط ہوا ہے یا اللہ اسے معاف فرما اور میرے ایمان کو مضبوط فرما۔ عبادات میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس میں اجمالی طور پر سوچنے کہ جہاں جہاں مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے صحیح اس کی توفیق عطا فرما۔ پھر معاملات کا شعبہ آ جاتا ہے، جو معاملات ہیں، لین دین ہے، بیع و شراء ہے، کسی مدرسے میں آپ استاذ ہیں، ملازم ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ سب معاملات میں آتا ہے سر۔ وہ معاملات کتنے ہم نے صحیح کیے ہوں گے، کتنی لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، کتنا وقت ہم نے ضائع کیا ہوگا، کتنی چیزوں میں اور آلات و اسباب میں ہم نے خیانت کی ہوگی۔ اس کے بعد پھر معاشرت، جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے، بہن بھائیوں کے، میاں بیوی کے، پڑوسیوں کے، اکٹھے رہنے والوں کے، والجار الجنوب، قرآن میں جو استعمال ہو نا، والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، ایک وہ پڑوسی جو ساتھ رہتا ہو، ایک وہ جو تھوڑے فاصلے پہ ہو، والصاحب بالجنب جو آپ کے ساتھ بالکل ساتھ رہتا ہو۔ تو زیادہ تر اس کی تفسیر تو بیوی ہے، تو بیوی کے کتنے حقوق ہمارے اوپر ہوں گے جو ہم نے ضائع کیے ہوں گے۔ اور جو آپ کا کلاس فیلو ہے، جو آپ کے ساتھ رہتا ہے کمرے میں، ساتھ بیٹھتا ہے، وہ بھی صاحب الجنب ہے، ان کے کتنے حقوق ہوں گے۔ تو اس کی نیت بھی کر لیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے اخلاقیات کا شعبہ ہے، جس میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حرص ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، اور طرح طرح کی چیزیں۔ تو اس کے جتنے گناہ ہیں ان سے توبہ کی نیت کر لیں۔ تو استغفار جب پڑھے تو ان سب چیزوں کی نیت کر لیا کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اتنی مرتبہ استغفار پڑھیں کہ فرشتے سنبھال نہ سکے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ اور سید الاستغفار کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، اس کو پڑھ لیا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اس میں کلمہ طیبہ بھی ہے اور اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے۔ رنجید میں آتا ہے نا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں جائیں گے تو وہاں ان کا بات یہی ہوگی سبحانک اللہم، وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہمارے اکابر کا تجربہ ہے کہ کسی بھی مشکل میں اگر 1100 مرتبہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے 40 دن تک، تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں۔ اللہ العظیم ولا اشرک بہ شیئا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، آپ پر بہت غم آتا تھا تو یہ پڑھتے تھے اللہ العظیم ولا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی ولا اشرک۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ جب حالات خراب ہیں تو یہ پڑھ لیں نا، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں۔ اور درود شریف کا تو برکت سب کو معلوم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں۔ کنز من کنوز الجنہ، کنز من کنوز تحت العرش، فرمایا کہ یہ جنت کا خزانہ ہے اور وہ خزانہ جو عرش کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جو بھی کچھ ہے، اگر ہم کسی گناہ سے بچ رہے ہیں
یا نیکی ہم کر رہے ہیں یا آپ کی توفیق سے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. اور دعا کا اہتمام کر لیں، دعا بھی مانگنی چاہیے. دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین اور لازمی نہیں ہے، جیسے چاہیں آپ، لیکن کچھ ایسے طریقے ہیں جو مسنون ہیں، جو ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں 5-6 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ دونوں ہاتھ سامنے سینے کے سامنے کر لیں، یہ ایک طریقہ یہ ہے، اور ہتھیلیوں کا رخ اپنی طرف ہو، سینے کی طرف. اور دوسرا اسی جگہ میں ہاتھ کو الٹا کر لیں کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے کی طرف ہو اور ہتھیلیوں کی پشت ایسے. یہ بھی ثابت ہے، جیسے یہ اٹھایا نا ایسے، بالکل اسی طریقے سے. خاص طور پہ پناہ مانگنے کے لیے ایسے اور ایسے دو یہ ہو گئے. تیسرا ہے کہ بالکل ہاتھوں کو مکمل لمبا کر لیں ایسے، ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو، بالکل ایسے. اور چوتھا طریقہ اس کا الٹ ہے، بالکل ایسے کہ اپنی جو ہتھیلیوں کی پوچھتے ہیں وہ آسمان کی طرف کر لیں. تذرع بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو ابتحال بھی کہتے ہیں. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ شہادت کی انگلی بلند کر کے فضا میں ایک ہاتھ سے اور دعا مانگے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. پانچواں طریقہ یہ ہے. اور ایک طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں، جسے اکڑوں کہتے ہیں نا، اکڑوں بیٹھنا، اور انگلی بلند کر کے یا ربی کر کے دعا مانگے. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم اکڑوں بیٹھو اور انگلی بلند کر کے دعا مانگو، یا ربی کر کے. انہوں نے ایسے ہی کیا تو پھر بارش ہوئی، اللہ نے دعا قبول فرمائی. تو میں اس پہ دیکھتا رہا کہ یہ اس طریقے سے بیٹھنا، گھٹنوں کے بل پاؤں کو کھڑا کر کے نا پیچھے سے، اکڑوں اسی کو کہتے ہیں. ایک تو دوزانوں پر بیٹھتے ہیں نا اس میں تشہد میں، ایسے نہیں، پاؤں پیچھے سے اٹھانے. میں نے اس کو بہت دیکھا کہ اس میں کیا حکمت ہے. تو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو قیدیوں کو جب لایا جاتا تھا تو ان کو اکڑوں بٹھایا جاتا تھا، ان کو سیدھا لوگوں کی طرح بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کل نفس بما کسبت رہین. تو وہ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کی، ہم بھی یہ ظاہر کریں کہ ہم اپنے گناہوں کے قیدی ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں. جیسے قیدی ایک لاوارث ہوتا ہے، بے بس اور مجبور ہوتا ہے، اور وہ عام لوگوں کی طرح نارمل نہیں بیٹھ سکتا، اس کے ظاہر کرنے کے لیے، اس کی نقل اتارنے کے لیے. تو اپنے آپ کو یہی سوچیں. تو اگر شب قدر میں، رمضان کے آخری دنوں میں، دن میں، رات میں، افطار کے وقت میں، ان سب طریقوں سے دعائیں مانگیں. پھر دعا مانگنے کے لیے اللہ کی عظمت کا واسطہ دینا، اللہ کے اسم اعظم کا واسطہ دینا، حرم شریف کا واسطہ دینا، بیت اللہ کا واسطہ دینا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دینا، قرآن مجید کا واسطہ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ سب چیزیں ثابت ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.